بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. زندگی میں ہار جیت چلتی رہتی ہے. کھیلوں میں ہار جیت ہوتی ہے، بزنس میں ہار جیت ہوتی ہے، آپ اپنے معاملات میں ہارتے ہیں، رشتوں کو ہارتے ہیں. یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. پر ایک عام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مفلس پیدا ہو جائے تو کیا وہ مفلسی کو ہرا سکتا ہے؟ دیکھیں، مفلس آپ نہیں ہوتے، مفلسی آپ کے گھر میں ہوتی ہے، آپ کے والد کے ہاں یا آپ کے دادا کے ہاں. ہمارے ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے کہ گاؤں اور خاص طور پہ جو دیہات ہیں وہاں نہ والدہ پڑھی ہوتی تھی نہ والد پڑھے ہوتے تھے، اور گھروں میں اس وقت پانی بھی نہیں ہوتا تھا، نہروں میں پانی بہت کم ہوتا تھا. لیکن سب سے زیادہ ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیوں نے پڑھائی کی، اور پاکستان کے اس وقت اعلیٰ ترین عہدوں پہ وہی لوگ پہنچے. بلکہ اگر تھوڑی آپ کو اور تحقیق کریں تو پاکستان میں جتنے افواج کے اعلیٰ ترین ذمہ دار ہیں ان میں سے بھی کوئی کسی امیر ترین گھر کا بیٹا نہیں ہے. پاکستان میں جتنے بڑے مناصب ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں جو بلو میڈوکر لوگ تھے. انہوں نے اپنی مفلسی کو شکست دی. باپ نے کیسے دی؟ اس نے ایفرٹ بڑھا دی. اچھا گھر نہیں بنایا، اس زمانے میں موٹر سائیکل ہوتے تھے وہ نہیں لیے، اگر لینے کی کوشش کی تو اچھا بیل لے لیا، پھر ٹریکٹر لے لیا. لیکن اپنے بچوں اور بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے اپنے اچھے کپڑوں کی قربانی دی، اپنے آرام کی قربانی دی، انہیں کچے گھروں میں رہے. اور پھر ان کے بیٹے اور بیٹیاں نہ صرف آگے بڑھے بلکہ انہوں نے مفلسی کی شکست دی. انہوں نے اپنے خاندان کی غربت کو اور مفلسی کو شکست دی. وہ ایک شعر بھی بڑا خوبصورت ہے، لال امرت شبھرتی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے: کسی مفلس کسی نادار کے گلشن کی کلی، صبح کے وقت بھی شبنم کو ترس جاتی ہے. ہم اگلی بات رہنے دیتے ہیں. اچھا، جو تازہ ترین واقعہ سامنے آیا ہے اس کا تعلق کوئٹہ سے ہے. کوئٹہ میں بہت برس پہلے فیصل آباد سے ایک فیملی گئی، اور یہ بہت مفلس تھے، غریب تھے. جو اس فیملی کا ہیڈ تھا اس نے وہاں کورٹ میں جاب کر لی، اس نے وہاں سرکاری جاب کر لی، ڈرائیور بن گیا. 8 بچے تھے، یعنی 5 بیٹیاں اور 3 بیٹے. اور اتفاق دیکھیں کہ they were not Muslims. ان کا تعلق بائبل پڑھتے تھے اور عیسائی کمیونٹی سے تھے. لیکن باپ نے اپنے بچوں کو بہت آرام تو نہیں دیا، لیکن جتنا وہ کماتا تھا اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگایا. اس وقت عالم یہ ہے کہ ان کے بچے، ایک نے PCS کیا، دوسرے نے کر کے وہ اسکول میں ٹیچر بنا، تیسرا بینک میں ہے. یعنی کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے جو غربت میں ہو. ابھی جو لیٹسٹ ہوا، ان کی جو ایک بیٹی تھی وہ اسکول ٹیچنگ میں چلی گئی ایگزام پاس کرنے کے بعد. وہاں اس نے اپنی دوست بنائی. جس بات کو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، کبھی اپنے برے دوست نہ بنائیے. دوست وہ بنائیے جو خوبیوں میں، ریسورسز میں بھی آپ سے اچھے ہوں. اس کی جو دوست تھی، اس کی بہن نے CSS کیا اور کوئٹہ کی اسسٹنٹ کمشنر بنی. ثنا شاید اس کا نام تھا. تو اس بچی نے اپنی بہن کی دوست سے دوستی کی، اس سے پوچھا، اس سے پوری گائیڈنس لی. پھر اس نے CSS کا ایگزام دیا، 2-3 دفعہ دیا، نہیں پاس ہو سکی. تو کیا اس کو حوصلہ ہمت ہار دینی چاہیے تھی؟ اگر ہار جاتی تو مفلسی جیت جاتی، غربت جیت جاتی. اس نے حوصلہ نہیں ہارا، پھر اس نے PCS کا ایگزام دیا. اور ابھی حال ہی میں جو صوبے میں اسسٹنٹ کمشنر منتخب ہوئے تو اس میں وہ جو بچی ہے، ماریہ شمون اس کا نام ہے، ٹائر ڈرائیور کی بیٹی، اور وہ بھی ایک کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی بچی. اگر ہمت کرتی ہو، اگر حوصلہ کرتی ہو اور اپنی ایفرٹ کو بالکل نیرو ڈاؤن کر کے اس کام پہ لگاتی ہو، کیا خیال ہے اس بیچ میں اس نے بار بار لوگوں کو بلیم کیا ہوگا، بار بار یہ کہا ہوگا ہائے ہم غریب ہیں، ہم ایسے ہیں، ہمارے ریسورسز نہیں ہیں، ہمارا کچا گھر ہے. ابھی وہ اپنے خاندان کے سبھی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے کھڑی ہوتی ہے. تو کیا کبھی ان کو وہ ڈس آن کرے گی؟ آنے والے برسوں میں وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی آگے لے کے جائے گی، ان کی پڑھائی میں، ان کی گرومنگ میں. اسی طور پہ یہ اتنی بڑی عزت اس نے اپنے ماں کو دی، اپنے باپ کو دی، اپنی کمیونٹی کو بھی دی کہ بلوچستان جیسا جو ہمارا صوبہ ہے اتنا بڑا، وہاں وہ اسسٹنٹ کمشنر منتخب ہوئی ہے. جب سرو کرے گی، کل وہ ڈپٹی کمشنر بنے گی. تو آپ اندازہ کیجئے یہ جو غربت ہے، یہ جو مفلسی ہے، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے یہ لوگوں کے اندر ہوتی ہے، ان کے تھاٹس میں، ان کے خیالات میں. تو وہ تو کبھی نہیں جاتی. اگر مال میں ہو تو بھی جا سکتی ہے. پچھلے دنوں پاکستان میں بل گیٹ آئے ہوئے تھے. بل گیٹ کا ایک بہت سال پہلے میں نے اس کی کتاب ایک دیکھی، بڑی خوبصورت کتاب انہوں نے چھاپی تھی. اس میں
اس کی بیوی کا اور اس کی والدہ کا بھی ذکر تھا، لیکن اس کے اس تھاٹ کا بھی ذکر تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے یہ تو کوئی نہیں، اٹس ناٹ یور فالٹ، لیکن اگر آپ غریب رہ کے مر جاتے ہیں اٹس یور فالٹ۔ اسی طور پہ یاد رکھیے، جیسے میرے رب نے اپنے کلام پاک میں کہا ہے کہ اللہ تو لوگوں کو یعنی بہترین ان کی نیچر پہ پیدا کرتا ہے، مسلم پیدا کرتا ہے، پھر ان کے ماں اور باپ ان کو عیسائی، مجوسی یا جو ہوتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں، پھر وہ اپنی عقل سے، دانش سے اس وقت میں جب وہ زندگی گزارتے ہیں تو زندگی کے بہترین اصول سیکھتے ہیں، زندگی کی بہترین جو روایات ہیں وہ سیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی میں لے کے آتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ زندگی سے رخصت ہوتے ہیں تو زندگی ان کو ان کے ماں باپ کے یا اس پرانے ریفرنس سے یاد نہیں کرتی، زندگی ان کو ان کے ریفرنس سے یاد کرتی ہے کہ انہوں نے کیسے، ایک سپاہی اگر ہمت کرتا کرتا سپہ سالار بن جاتا ہے تو کوئی یاد نہیں کرے گا کہ تیمور لنگ کی ٹانگ کہاں ٹوٹی تھی، کس نے توڑی تھی، کیسے کٹی تھی، تو یاد یہ ہوگا کہ وہ ایمپرر تھا، وہ بادشاہ تھا، اس نے اتنی فتوحات کی۔ لوگوں کو وہ جو برا وقت ہے وہ یاد نہیں رہتا۔ ہماری روحوں کو بھی اچھے وقت کی تلاش ہوتی ہے، اور اچھے وقت کے لیے لوگوں سے جو کمپیریزن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کے انسان سڑنا کڑنا اور اپنی زبان دراز کرنا شروع کر دے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کے پاس عزت زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، قریبی دوستوں میں، قریبی عزیزوں میں ایک آپشن ہے کہ ہم ان کے بارے میں جلیں، سڑیں، حسد کریں اور اس حسد میں خود ہی جل کے مر جائیں۔ یہ بچی ماریہ شمون یہ کر سکتی تھی کہ کہتی کہ یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں انہی کا ہر طرف غلغلہ۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اور کمیونٹی کے، غالباً انہی کی کمیونٹی کے صاحب تھے، ان کو فوج میں لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ دیا گیا۔ اسی طور پہ جتنی مختلف فورسز ہیں، مختلف ادارے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مین سٹریم کے ہوتے ہیں یا چھوٹی کمیونٹیز کے، پر اگر وہ اندر سے ان کے اندر غربت نہیں ہے اور ان کا دل اور ان کا ظرف اور ان کی عقل اور ان کی فہم اور ان کی محنت اور پوری شدت سے لگن کے ساتھ وہ سفر پہ نکلتے ہیں اور ان ساری شرائط کو پورا کر لیتے ہیں جو اس کامیابی کے لیے دنیا نے رکھی ہوتی ہیں، ملک نے رکھی ہوتی ہیں یا اداروں نے رکھی ہوتی ہیں۔ دنیا میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ جس جگہ آپ نے جانا ہے، جس مقام پہ، جس کرسی پہ بیٹھنا ہے، جس عزت کو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے سر پہ وہ تاج بن کے جگمگائے، تو اس عزت کی قیمت تو ہوتی ہے۔ کہیں وہ قیمت سنسیریٹی کی ہوتی ہے، کہیں وہ دن رات جاگنے کی ہوتی ہے، کہیں لوگوں کو دیکھ کر سیکھنے کی ہوتی ہے، اور کہیں اپنی خوبیوں کو، اپنی مہارتوں کو اتنا پالش کر کے کہ جس سے جب ملاقات ہوتی ہے، جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں، جب آپ کا وائوا ہوتا ہے، جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، تو آپ وہاں ابتدائی منتخب لوگوں میں شمار کیے جاتے ہو، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ پورے صوبے میں ایسے نمایاں ہو کے گلو کرتے ہو کہ جیسے گلو کرنے کا حق ہے۔ آباد رہیے، شاد رہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔